بہت شکریہ حکیم صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ فرمائیے گا، یہ جو سنا مکی کا استعمال کیا جا رہا ہے، یہ سینے کی انفیکشن کے لیے، کرونا وائرس کے لیے، کیا اس کا علاج درست ہے؟ قبض کے حوالے سے، پیٹ کے حوالے سے تو یقیناً اس کا علاج موجود ہے، یہ کرونا وائرس کا بھی علاج اس سے ممکن ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو وبائیں ہیں یہ فطرت کے ایک نظام کے تحت آتی ہیں، اور یہ صدیوں سے یہ تسلسل جاری ہے جی، اور یہ از خود چلی جاتی ہے۔ اور جدید میڈیکل سائنس جو ہے وہ کرونا کے حوالے سے اپنی بے بسی اور فیل ہونے کا اقرار کر چکی ہے۔ نہیں، وہ کہتے ہیں ابھی ہم تیار نہیں تھے، اب تیاری کر رہے ہیں، چیزیں لے کے آ رہے ہیں۔ ابھی تو وہ ویکسین کی تیاری کر رہے ہیں نا، لیکن فی الحال تو وہ میڈیکل سائنس جو ہے وہ اس نے اعلان کر دیا کہ ہم فیل ہیں، ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اور یہ WHO بھی کہہ رہا ہے کہ ابھی اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اب آج کل سنا مکی کے حوالے سے بات چل رہی ہے پورے ملک کے اندر، اور گزشتہ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بھی روزانہ 150 بندے آتے ہیں جی سنا مکی ہم نے پینی ہے۔ سنا مکی ایک بوٹی ہے جو پیٹ اور آنتوں کے لیے مفید ہے، اور اس کے حوالے سے ایک لندن سے کسی صاحب نے کوئی ویڈیو چڑھائی ہے جس کے بعد جہاں پر ایک بیٹ چال کا رجحان چل نکلا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خطے کے اندر تحقیق کا رجحان کم ہے اور بیٹ چال کا رجحان زیادہ ہے۔ تو سنا مکی کے حوالے سے ایک حدیث کا بھی حوالہ دیا جاتا ہے۔ یہاں میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حوالہ صرف قبض کے حوالے سے ہے، باقی امراض کے حوالے سے نہیں۔ اگر ہم معلوم تاریخ کے اندر دیکھیں تو ہمیں کسی جگہ کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ کسی طب کے معالج نے اسے واحد دعا کے طور پر سینے کی انفیکشن، جیسے کہ آج کل کرونا سے سینہ انفیکٹڈ ہوتا ہے، اس کے لیے استعمال کروائی ہو۔ اور ابھی حال ہی میں امریکہ کی ایک یونیورسٹی کے اندر اس حوالے سے ریسرچ ہوئی ہے، اور یہ ریسرچ ہوئی ہے، ایک چیف ہیں ڈاکٹر یونس فہیم، یعنی کہ انفیکشن ڈیزیزز کے، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ابھی تک کوئی ایسا ثبوت نہیں مل سکا، نہ ریسرچ سے یہ بات سامنے آ سکی ہے کہ کرونا کے استعمال سے سینے اور پھیپھڑوں کا انفیکشن ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا، بلکہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سنا مکی کا زیادہ استعمال جو ہے نقصان کا باعث ہے۔ اچھا، نہیں حکیم صاحب، ڈاکٹر صاحب ایسا ہے کہ قبض کشا ہے، جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا 70 بیماریاں جو ہیں وہ قبض کھل جائے تو وہ نہیں ہوتی یا ان کا علاج ہو جاتا ہے، تو یہ قبض کشا تو ہے، اور لوگ اس کو اس طور پر بھی یوز کر رہے ہیں کہ قبض چلیں وہ نہیں ہوگی تو اس کا علاج ہو جائے گا اور اخراج ہو جائے گا۔ دیکھیں، جب ہم سنا مکی کا، ہماری جتنی بھی دیسی طب کی دوائیں ہیں ان سب میں سنا مکی بطور قبض کشا اہم جز کے طور پہ استعمال ہوتی ہے، لیکن کرونا کا جو انفیکشن ہے وہ سینے کے اور پھیپھڑوں میں ہوتا ہے۔ اچھا، وہاں ہمیں کوئی سنا مکی کا کوئی ایسی تاریخ کے اندر، ہزاروں سالوں کی تاریخ میں کوئی ایسی مثال نہیں ملی کہ کسی معالج نے بھی سنا مکی کو بطور واحد دعا پھیپھڑوں یا سینوں کی انفیکشن کے لیے استعمال کی ہو۔ یعنی حکیم صاحب دنیا بھر کے اندر ایک عالمی معیارات یہ ہیں کہ کسی بھی دوائی کے لیے پہلے ٹرائل ہوتے ہیں، تجربات ہوتے ہیں، اس کے بعد اس کی اسٹڈی رزلٹ نوٹ کیا جاتا ہے۔ یعنی تو ابھی جو اس پہ کرونا پہ جو اسٹڈی ہوئی ہے امریکہ کے اندر، ایک مطلب پاکستانی ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر فہیم یونس، وہ وہاں پر چیف آف انفیکشن ڈیزیزز ہیں، تو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ابھی تک کرونا کے وائرس سے بچاؤ کے لیے سنا مکی کے مفید ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ البتہ ایسے ثبوت ضرور ملے ہیں کہ ان کے کثرت استعمال سے نقصانات سامنے آئے ہیں، اور یہ ہم نے اپنے مطلب کے اندر بھی دیکھا ہے کہ جب یہ عید کے بعد یہ رجحان چلا ہے سنا مکی کا بیڑ چال کی طرح، تو بڑے سارے لوگ آئے کہ جنہوں نے سنا مکی استعمال کی اور انہیں فائدے کی بجائے نقصان ہوا۔ دیکھیں، ہر چیز کا استعمال کا جو ہے نا ایک توازن ہوتا ہے، ایک اسٹڈی ہوتی ہے کہ کس لیول پہ استعمال کرنی ہے۔ یہاں لوگ اندھا دھند سنا مکی پی رہے ہیں، جب زیادہ سنا مکی پی جائے گی تو اس کے نتیجے کے اندر یقینی طور پر آنتوں میں خراش ہوگی، وزن کم ہو جائے گا، جوڑوں کا درد بڑھ جائے گا اور پیٹ کے امراض جنم لیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو جب ہم 1440 سال کے بعد امپلیمنٹ کریں گے تو ہمیں اس پر وہ جڑی بوٹی ہے، وہ کوئی بھی چیز ہے، تو حکمت کے پہلو سے اسے دیکھ لینا چاہیے، اس کا استعمال کا طریقہ آج کے دور میں کیا ہو سکتا ہے؟ نبی کریم کے حوالے سے جو حدیث ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، وہ ہے قبض کے حوالے سے پیٹ صاف کرنے کے لیے بطور جلاب آور، اس کے لیے تو ہم اسے مفید مانتے ہیں۔ میں نے ویسے پہلے بھی کہا ہے کہ طب کی تمام دوائیں جو قبض کے لیے استعمال ہوتی ہیں، سنا مکی ان کا اہم جز ہے، اور یہ آنتوں کی صفائی کرتی ہے۔ لیکن کرونا کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا کہ کرونے میں چونکہ پھیپھڑے انفیکٹ ہوتے ہیں، سانس کی تنگی ہوتی ہے، اس حوالے سے کوئی سنا مکی کا کوئی رول
ہمیں ابھی تک سامنے نہیں آ سکا تحقیق میں کہ اس سے کوئی فائدہ پہنچا ہو۔ علاج کیا ہو سکتا ہے آپ کے ہاں سنا مکی کے علاوہ؟ علاج اب کیا ہو تک جو سکتا ریسرچ سامنے آئی ہے اس کے مطابق تو یہ ہے کہ جن لوگوں کا امیون سسٹم مضبوط ہے وہ لوگ اس سے متاثر نہیں ہوتے اور اس میں وہ نکل جاتے ہیں، بلکہ یہ بھی ہے کہ کچھ عرصے کے بعد یہ وائرس اپنی مدت مکمل کر کے خود ہی فنا ہو جاتا ہے، اور وہ لوگ جن کا امیون سسٹم قوت مدافعت بہتر ہو، نوجوان اور صحت مند افراد اس مسئلے سے جلد مطلب یہ ہے کہ وہ بچ جاتے ہیں اور صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ اور اب تک کی رپورٹ کے مطابق 40% سے زائد لوگ جو ہیں وہ کورونا کے مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ تاہم وہ لوگ جنہیں کوئی اور بیماری ہے، جیسے سانس کی تکلیف ہے، ڈائبٹیز، شوگر ہے، پھیپھڑوں کا کوئی مرض ہے، ٹی بی کا کوئی مرض ہے، کوئی گردوں کی پرانی تکلیف ہے، تو ایسے لوگوں کی قوت مدافعت کمزور ہوتی ہے، ایسے لوگوں کو یہ زیادہ متاثر کرتا ہے اور ان کے لیے جان کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ ابھی تک جو صورتحال یہ ہے کہ وہ پاکستان کے اندر اکثریت، بلکہ بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ اس وبا سے بچ گئی، اور اس سے بچنے کے لیے جو سب سے بہتر طریقہ ہے وہ ہے امیون سسٹم کو مضبوط بنانا۔ دیکھیں، جسم کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے ایک قدرتی قوت پیدا کی ہے جسے ہم قوت مدافعت یا قوت مدبرہ بدن کا نام دیتے ہیں۔ جب یہ کمزور ہوتی ہے تو بیماری حملہ کرتی ہے۔ جن لوگوں کے اندر یہ قوت مضبوط ہے وہ لوگ اس مرض سے بچ جاتے ہیں، اور قوت مدبرہ کو مضبوط بنانے کے لیے شہد اور کلونجی کے 3-4 دانے یہ روزانہ استعمال جو ہے یہ بڑا ہی مفید ثابت ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قوت مدافعت کو مضبوط بنایا جائے، امیون سسٹم کو مضبوط بنایا جائے، تو ہمیں اپنے لائف سٹائل کو نیچر کے قریب کرنا ہوگا۔ ہمیں فطرتی چیزیں استعمال کرنی ہوں گی۔ فطرتی چیزیں ہیں پھل اور سبزیاں، دودھ، یہ قدرتی چیزیں ہیں، شہد۔ تو ان قدرتی چیزوں سے انسانی جسم کا جو امیون نظام ہے وہ بہت بہتر ہوتا ہے، اور جس کا امیون سسٹم مضبوط ہوگا بیماری اس پہ آسانی سے حملہ نہیں کر سکے گی۔